السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے مبارک گھر میں بیٹھنے کی، حاضر ہونے کی، اللہ کا مہمان بننے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. ہم اور آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار، جان پہچان والوں کے گھر جاتے ہیں تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں دشمن تو بہت ہو چکے ہیں، چلو اپنوں کے پاس جا کے کچھ وقت گزار کے آتے ہیں. جب کوئی عزیز ہمارے گھر آتا ہے جو ہمارے دل کے قریب ہو، ہمارے ذہنوں، گمان، خیال، فکروں کے قریب ہو، تو ہم اس کی آمد پر بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں آپ نے آ کر ہماری عزت بخشی، رونق بخشی، ہمت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں. ہم اور آپ اللہ کے گھر میں ہیں. اندازہ لگائیں اپنی ایمان و محبت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر. سب سے پہلے اللہ نے اپنی بڑائی ظاہر کر کے بلایا کہ میں دعوت دے رہا ہوں، جو مجھ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
ہم آنے والے دعوتوں کے رخوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ دسترخوان کیسا ہوگا۔ اگر روٹے 50 60 100 150 2 3 500 کے اگر ہوں گے تو یہ یقینی بات ہوگی کہ لوازمات کم سے کم 25 تو رہیں گے۔ سلاد سے لے کر چائے اور پان تک کم سے کم تو 25 تو ہوں گے۔ یہ تو میں ابھی کم بول رہا ہوں روٹے کے حساب سے۔ اور روپے کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، افراد کو دیکھ کر ہم دعوتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اذان کو سن کر مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہم کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ اذان کو سن کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی دعوت، اللہ کی رحمت، اللہ کی وسعت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی نعمت، اللہ کی وہ تجلی، اللہ کی وہ عطا کردہ مرکز، منبع، منبر و محراب، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، جن کی صداقت میں کوئی ملاوٹ نہیں، جن کے کلام میں کوئی جھوٹ نہیں، جن کے کلام کے اندر کوئی آمیزش نہیں، کوئی لغزش نہیں ہے، اس کلام کے اور اس آواز کے، اس صدا کے، اس ندا کے، اس اذان کے سننے کے باوجود بھی انسان تذبذب کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک اذان سننے پر زندہ قوم مردہ پڑی رہتی ہے، غلطی سے مؤذن صاحب پھر دوبارہ اذان دیں تو وہ زندہ قوم پھر جب بیدار ہوتی ہے کہ مؤذن صاحب نے اذان دوبارہ کیوں دی۔ جو پہلی مرتبہ مؤذن صاحب نے اذان دی تھی اس کی فکر ہمیں نہیں ہو رہی ہے، مؤذن صاحب سے سہو کیسے ہو گئی، غلطی کیسے ہو گئی، یا پھر دوبارہ اذان دینے کی وجہ کیا ہے۔ اب مہینے بھر تک یہ چرچے ہوتے رہیں گے مسجد میں، گلیوں میں، گھروں میں، محلے میں، کہ فلاں وقت میں مؤذن صاحب نے 2 مرتبہ اذان دی، 2 مرتبہ اذان دی تھی۔ میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مجھے اور آپ کو مل کر ایک صف میں آ کر غور کرنا ہے، ہم کن دعوتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، کن دعوتوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ جن جگہوں پر عزت نہیں، جن جگہوں پر سکون نہیں ہے، ان جگہوں کے لیے ہم ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اور جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا، جہاں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ منور ہے، معطر ہے اور منتظر ہے، ان جگہوں پر آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں۔ جو جگہ خالی ہیں ان جگہوں کو پکڑنے ہم تیار نہیں، جو جگہ خالی نہیں ہے ان جگہوں کو پکڑنے ہم تیار ہیں۔ مراد دنیاوی عہدے، دنیاوی جاہ، دنیاوی جلال، دنیاوی شہرت، عزت کے لیے ہم کرسیاں اور ناموری کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کبھی اشتہارات کے ذریعے سے، ایڈورٹائز کے ذریعے سے، ابھی ہمارے یہاں ایک صاحب کی دکان اوپننگ ہوئی تھی، وہ ٹی وی میں ایڈ ڈالتے ہیں، ماہانہ 50,000 ٹی وی والوں کو دیتے ہیں۔ وہ تو کم رقم ہے، لیکن ایک حساب میں ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے والی بات، ماہانہ اپنی دکان چلانے کے لیے 50,000 ان کو ایڈ دینا پڑتا ہے۔ وہ تو تجارت کرنے والے تو بزنس کرنے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزانہ بھی ایک مرتبہ کبھی ایسا ہوتا ہے اخبار میں 1 لاکھ کا ایڈ ڈال دیا، ٹی وی والوں کو بولنا پڑا تو صبح سے شام تک ہماری خبریں چلانا ہے، تو اس کے حساب سے ان کی رقم ہوتی، جو ماہانہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اشتہارات کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی شہرت اسی کو ملتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 دفعہ بلا رہے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ دین اسلام کی طرف، آؤ مکمل دین میں اترنے کے لیے، آؤ اپنے سے محبت کرنے، اپنے بڑوں سے محبت کرنے، اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنے فرشتوں سے، اپنے مساجد سے اور اپنے امت مسلمہ سے محبت کرنے کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔
جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو رحمت سے برکتوں سے آباد کریں گے، گھروں کے اندر دکانوں کے اندر خیر و برکت عطا کریں گے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کے سر میں جوں بھی نہیں ہلتی۔ اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے وقت اول پہ مسجد میں آنے کا سوچا، خیال کیا، جمعہ کا اہتمام کیا، آئے، اور جو آدمی اپنی نیت اور اپنے حسن ظن حسن عمل کے ساتھ مسجد تشریف لایا، اللہ اس کے آنے کے حساب سے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں رونق ضرور بخشتے ہیں۔ آپ کے آنے سے مسجد میں بیٹھنے سے صرف مسجد کی رونق نہیں ہوتی ہے بلکہ آسمان والے خوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اسی طرح سے بعض مرتبہ بہترین شخص وہ ہوتے ہیں جو نمازوں میں خصوصاً جمعہ کے موقع پر وقت اول میں مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ہم ان کو بڑی مبارکبادیاں دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی جنہوں نے وقت اول میں ان کے کپڑوں کو صاف کیا، اس قابل بنایا کہ جمعہ کے پہننے کے قابل بنایا، پھر آپ کو ان کے اپنے وقت سے فارغ کیا، ورنہ گھر والے کہہ دیتے سر میں بہت درد ہے، چکر مجھے آ رہی ہے، کام کر کے تھکان ہو گئی ہے، وہ صبر نہ کر کے اگر آپ کو اپنی شکایت بتاتی تو پھر آپ مسجد میں حاضر نہ ہوتے، یا حاضر ہو کے بھی حاضر نہ ہوتے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں جو اپنے حساب سے اٹھا اور تیار ہو کے آ گیا، نہیں، ہمارے پیچھے کئی لوگوں کے ہاتھ ہیں جو ہماری صفائی کا خیال کرنے والے، ہمارے کھانے پینے کا خیال کرنے والے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والے، راستے کا صاف کرنا، مسجدوں کا اس قابل انتظام بنانا کہ ہم آئے اور آرام سے بیٹھے، نماز پڑھ کے اور چلے گئے۔ کتنے انتظامات! کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا انتظام صرف ہمارے کپڑے اور میرا کھانا، میرا پیٹ؟ نہیں، جس راستے سے ہم نکل رہے وہ راستہ بھی تو صاف ہوا آپ کے لیے، جس مسجد میں آپ آئے وضو کے لیے پانی بھی مہیا آپ کو ہوا، جس مسجد میں آپ بیٹھے مسجد والوں نے، ذمہ داروں نے اس قابل بنایا کہ آپ کے بیٹھنے کے بعد آپ کی روح خوش، آپ کا دل خوش، دل آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے مسجدوں کی صاف صفائی دیکھ کر۔ نہ جانے ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے کام کاج کے لیے، ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یقیناً ہم بھی لگے ہوئے ہیں کسی کے پیچھے، ہمارے گھر کی صفائی، گھر کی ضروریات کے لیے، سامان کے لیے، پڑوسوں کی مدد کے لیے، یا پھر ہمارے دوست احباب کی دل کی تسلی کے لیے میٹھے دو بول کہہ کر نہ جانے ہم کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ دو باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بڑے دامن کے ساتھ، بڑے مشفق ہو کر، بڑے نرم دلی سے، بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تھامنا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ہتھیار بنایا ہے۔ آج ہم ہتھیار کو ہی ہتھیار سمجھ رہے ہیں۔ ہتھیار کا جو رعب، دبدبہ ہے، جو جلال ہے، جو جباری صفت ہے، جو قوی طاقت والی صفت ہے، ان صفتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اوزار سے کچھ نہیں ہوتا، شیروانیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی کے اندر وہ ہنر، وہ اسلام کے اندر اللہ نے جو خوبی بتائی ہے، اس ہنر کو پیدا کرنا یہ انسان کا کمال ہے۔ وہ ہنر ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بولے بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں؟ آمین، فلاں اتنے پیسے ہیں، اتنی ضرورت کے لیے اتنے کام آگے، اور اتنا سامان میں لا سکتا ہوں، اتنا سامان میں لا سکتا ہوں۔ نوجوان بچے سے پوچھیں گے بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن میرا ATM موجود ہے میرے پاس، یعنی میرے باپ ہیں جو میرے سارے اخراجات برداشت کر لیتے ہیں۔ مجھے پیسے نہ حساب کرنے کی ضرورت ہے، نہ تولنے کی ضرورت ہے کہ کیا خرید سکتا ہوں، کیا نہیں خرید سکتا ہوں۔ اس لیے کہ بچپن سے لے کر آج تک، جوانی تک، پڑھائی لکھائی، کپڑے اور گاڑیوں پہ جانا آنے کا خرچ، پیٹرول کا، گاڑیوں کا، میری ضروریات کا، میری کتابوں کا، میرے قلم کا، قلم دانوں کا، کتاب کا، کتاب دانوں کا، یہ ساری ضروریات میرے والد کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ تو میرے ATM موجود ہے اور یہ تو پتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ میرے باپ ہیں تو بس میری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے کلمے میں عطا فرمائی ہے
کہ تم مجھے اپنا رب اور خالق اپنا واحد مانو، میں سب کچھ تمہیں دینے والا ہوں۔ یہ پہلی صفت اللہ نے دی، اور ہم اس صفت کو اپنے باپ میں تلاش کر رہے ہیں، اپنے مال کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے۔ شادی کیا ہو گئی 4 مہینے، وہ جب باپ کی جائیداد پہ نظر رکھنے لگا کب تقسیم کر رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی اس کے باپ پہ۔ بچپن سے کمایا، محنت کی، اپنے بچوں کے لیے جمع کے رکھا، ہر ایک کے لیے الگ الگ گھر بنانے یا ہر ایک کے لیے الگ الگ فیسلٹیز دے کر بنانے کی اور کوشش کر رہا ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی جائیداد کب الگ کرنے والی ہے؟ یا تو یہ سوال کرے گا، یا اس کی گھر والی سوال کرے گی، یا اس کے سسرال والے سوال کروائیں گے۔ نہ جانے کیسی ذہنیتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ صفت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہمارے اندر عطا فرمائی ہے، کلمے کے ذریعے سے۔ ایک سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس پہ ذات پر یقین کیا، توکل کیا، اللہ سارے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسری صفت، دوسری چیز جو طاقت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، رعب اور دبدبا اپنے مال سے ہے، انکار نہیں، اپنی طاقت سے ہے، انکار نہیں، اپنے لباس، اپنے انداز کلام، اپنے انداز گفتگو، انداز رہن سہن سے یقیناً طاقت اور رعب دبدبا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے، ایسا رعب دبدبا جس کو دکھانے کے لیے آپ کو کپڑوں کی مالداری کی بھی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں کی فراوانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سونے اور چاندی کی فراوانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مال کی فراوانی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بند کمرے میں رہ کر بھی آپ دنیا کو اپنی طاقت سے دھول چٹا سکتے ہیں۔ بند کمرے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، خلوت میں آپ منفرد رہ کر بھی کسی بھی موقع پر دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے بند کمروں میں، انبیاء نے اپنے بند کمروں میں اس عمل کو دہرا کر ظالم جابر طاقتوں کو نیست نابود فرمایا۔ 2 مہینے کی مسافت پر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دنیا تھرا جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا نام سن کر دنیا کانپ اٹھتی تھی، دشمن لرز اٹھتا تھا۔ وہ صحابہ ہی تو تھے، وہ ہم اور آپ انسان جیسے ہی تو تھے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس کے لیے ہمیں اونچی ذات کے کپڑے، اونچی صفات، خاندان اور ہماری مال اور ہمارے گاڑیوں کی ضرورت نہیں؟ بند کمرے میں رہ کر ہم اپنے دشمنوں کے اندر رعب کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بند کمروں میں رہ کر اپنے دشمن کو ہم اپنی طاقت کا اندازہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ جبکہ ہم عید کے موقع پر، احرام باندھ کر حج کے موقع پر اور دیگر اجتماعات کے موقع پر ہمارے سروں کا سمندر ان کو نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی رعب دبدبا نہیں، مسلمانوں کا خوف ان کے اوپر طاری نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی وہ کون سا عمل ہے جو انسان اپنے بند کمرے میں رہ کر اپنے دشمن کو اپنے طاقت کا اندازہ کروا سکتا ہے؟ قربان جاؤ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، حضرات انبیاء علیہ السلام پر، حضرات صحابہ کرام پر، حضرات اولیاء کرام پر، حضرات محدثین اور مفسرین پر، حضرات علماء اور حفاظ پر، حضرات ائمہ اور دانشوران حضرات پر، جنہوں نے ہر زمانے میں اپنی قوم کو للکارا ہے تو تیر اور تلوار کی طاقت نہیں دکھائی اور ریوالور AK-47 کی طاقت نہیں دکھائی، اپنے جہاد کا میدان گرم نہیں کیا، ہمیشہ وہ پیغام دیا جو پیغام اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتوں کے ذریعے سے دیا، جو پیغام اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا، جو پیغام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جو پیغام اللہ نے حضرت زکریا، یعقوب و یوسف علیہ السلام کو دیا، جو پیغام اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، جو پیغام اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا الہام کے ذریعے، جو پیغام اللہ نے ٹیپو سلطان شہید کو الہام
پیغام کے ذریعے سے دیا، جو پیغام اللہ نے محدثین کو، ہمارے محققین کو الہام کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے پیغام کے ذریعے سے، انبیاء کے احکام اور ان کے اشاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے ہماری طاقت، ہماری شہرت، ہماری قوت، ہمارا دبدبہ، ہمارا رعب کیا میجورٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے؟ تلواروں میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے؟ قوم کے بھیڑ میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے؟ کہ نہیں، سب سے بڑی کامیابی خدا کی وحدانیت کے بعد دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بیان فرمایا ہے۔ آدمی اپنی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، شاید یہ جملہ سننے کے بعد اس سے پہلے آپ کے ذہن و گمان کے اندر ایک وزن اپنے عنوان سے میں پیدا کر رہا تھا، ایک طاقت میں اپنے عنوان سے پیدا کر رہا تھا، لیکن کیا میں نے غلطی کی نماز کا نام لے کر؟ پھر آپ کے دل کے اندر ایک ٹمٹماتا چراغ بجھ کیوں رہا ہے نماز کا نام سن کر؟ ارے یہ نہیں کوئی اور وظیفہ ہوتا تو اچھا ہوتا، کوئی آیت قرآنی ہوتی تو اچھا ہوتا، وہ آیت بتا دے تو اچھا ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے باہر نکل رہے ہیں، یاسین کی تلاوت قرآن پڑھ کے آپ مٹی ڈال کے جا رہے، ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھا کر دیا، غشی طاری کر دی۔ وہ آیت اگر آپ بتاتے تو اچھا ہوتا، وہ آیت تو میرے نبی نے نہیں بتایا، وہ آیت تو میرے خدا نے، آپ کے خدا نے نہیں بتایا، لیکن میرے رب، آپ کے رب نے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح 5 دفعہ بتایا تھا۔ جو نہیں بتایا اس کی فکر نہیں، جو بتایا اس کی فکر ہمیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دنیا و ما فیہا، یہاں بیٹھ کر آدمی سعودی عرب کو خواب و خیال میں، اخبار میں، میڈیا میں دیکھا ہوگا، لیکن اپنی نماز، اپنی دعاؤں، اپنی تلاوت کی چاشنی کے ذریعے سے عرب کے حالات کو انسان اپنی دعاؤں سے مکمل کر سکتا ہے، اپنی نمازوں سے مکمل کر سکتا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ نے وہ طاقت نماز میں رکھی جس کی وجہ سے بڑھیا خاتون اپنے مرے ہوئے خچر کو زندہ کر رہی ہے نماز پڑھ کے۔ نماز میں وہ طاقت اللہ نے رکھی جس کے ذریعے سے بڑھیا خاتون اسلام قبول کرنے کے بعد بچے کا انتقال ہوتا ہے، خدا کے سامنے 2 رکعت نماز تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے پڑھ کے اللہ سے اور رو رو کر گڑ گڑا رہی ہیں کہ مولا میں نے اسلام قبول کیا، آج میرا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، کل کو میری قوم کو یہ نہ کہے کہ تیرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا ہے، بچہ چلا گیا، یہ امانت تھی، مجھے کوئی خوف نہیں، لیکن دنیا اسلام کے نام پہ جو تانا دے گی، اے میرے مولا مجھے اس بات کا گوارا، مجھے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسلام کا نام لے کر لوگ مجھے تانے دیں، اسلام کا نام لے کر لوگ مجھے اف کہیں۔ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، اللہ نے اس بڑھیا کے لڑکے کو زندہ کر دیا ہے۔ اب وہ طاقت جو آپ کو نظر نہیں آئے گی، مجھے نظر نہیں آئے گی، لیکن جس دن اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں گے وہ طاقت آپ نہیں دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی۔ وہ طاقت پھر ظالم کو بھی نظر آئے گی، وہ طاقت پھر جابر کو بھی نظر آئے گی، لیکن آج ہم ان نمازوں سے پیدل، ان نمازوں سے کوئی احساس نہیں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر علن اعلان، ہیڈ لائن، اسٹیٹس پہ رکھ کر اللہ نے بیان کر دیا، اقیم الصلاۃ، آؤ نماز کو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 700 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈی پی بنایا ہے اندر کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو ہم یہ امید کسی کو دیکھنا نہیں، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے، صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے، ٹیپو سلطان کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء کیوں پیدا نہیں ہو رہے، علماء کی دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ عالم کیا اکیلا اپنی نماز پڑھے گا؟ کیا مقتدی نماز نہیں پڑھے گا؟ کیا مقتدی کی برکتیں، رحمتیں عالم کو اور امام کو اور خطیب کو نہیں ملے گی؟ کیا اس کی برکت اسی کے پاس رہے گی؟ کیا اس کے ذریعے سے ہی برکت کو تقسیم کر دیا جائے گا چندے کی طرح سے؟ کیا خود اپنے اندر وہ داعیہ، وہ جذبہ پیدا نہیں کریں گے؟ کیا اولیاء کی صف میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ اولیاء کیا سارے کے سارے حافظ قرآن تھے؟
اولیاء کیا سارے کے سارے عالم دین تھے؟ کتنے اولیاء ایسے ہیں جو نہ حافظ ہے نہ عالم ہے لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب ہے۔ آپ کیوں آنکھ بند کر کے بلی کی طرح اپنی آنکھ بند کر کے کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ حرم سے امام دعا کرے گا تو یہاں قبول ہوگی، کیا وہاں نماز فرض ہے یہاں نماز فرض نہیں؟ کیا جو ذات اللہ نے جہاں وہاں حی علی الصلاۃ کا نعرہ دیا، یہاں ہمارے اس محلے کی مسجد کو اللہ نے یہ نعرہ نہیں دیا؟ نعرہ سبھی کو دیا تھا، جن لوگوں نے اس پر اہتمام کیا، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ دروازے کھول دیے کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اش اش کرنے لگے۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آج قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان سے جگانے کی ضرورت ہے۔ جگانا آنکھ سے نہیں، جگانا ایمان سے، جگانا خدا کی طاقت سے، اور جگانا اتحاد سے، اور جگانا نمازوں کے ذریعے سے۔ لوگوں میں شور مچا کر، لوگوں میں واویلا مچا کر، لوگوں میں غیبتیں کر کے، لوگوں میں عیب تلاش کر کے، لوگوں کے اندر نکتہ چینیاں کر کے ہمیں جگانا نہیں ہے۔ لوگوں کو ورغلانا نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر ایسا جذبہ نہیں کہ ایک مرتبہ اڑ گیا تو بجھ گیا، ایسا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ امت کو اپنے صف میں آنا ہے، امت کو اپنے سیاسی میدان میں آنا ہے۔ یاد رکھیں، سیاسی میدان کوئی دنیاوی میدان نہیں، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ لوگوں نے اپنے رشوت کے ذریعے، لوگوں نے اپنے کام کاج کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے جیب یا پیٹ بھرنے کے ذریعے سیاست کو گندا کر دیا، ورنہ سیاست قرآن سے ہٹ کے نہیں، سیاست حدیث سے ہٹ کے نہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان انسان کی جو کچھ ضرورتیں ہیں، چاہے وہ ضرورت بادشاہ کا تعلق ہو، اس ضرورت کا وزیر کا تعلق ہو، اس ضرورت کا غلام نوکر چاکر کا تعلق ہو، اس ضرورت کا سیاحت کا تعلق ہو، اس ضرورت کا بادشاہت کا تعلق ہو، اس ضرورت کا سیاست سے تعلق ہو، وہ سارے احکام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، وہ سارے طریقے اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا۔ سیاست کیسے کرنی چاہیے، بادشاہت کیسے کرنی چاہیے، عوام کے اندر بیٹھ کر ان کی ضرورتوں کا خیال کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے اس کلام، اس واقعے کے ذریعے، اس زندہ معجزے کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے انبیاء سے بھی مثال دے کر بیان فرمائی، اولیاء سے بھی مثال دے کر بیان فرمائی۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان جن کے نام زندہ ہیں، جن بادشاہوں کے نام پکارے جاتے ہیں، چاہے وہ اورنگزیب عالم رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، اور دیگر ہمارے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندہ دلی کا مظاہرہ کروا کے بتا دیا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ کبھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک نہ سمجھنا کہ نہیں بھائی سیاست اچھی چیز نہیں، جہاں باپ بیٹے کو نہیں دیکھتا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرتا، اسی لیے ہم سیاست سے بہت دور رہتے ہیں۔ انہی نادانی کی وجہ سے، انہی ناسمجھداری کی وجہ سے، انہی ناواقفیت کی وجہ سے ہم بالکل پیدل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اتنے بزدل پیدا ہو چکے ہیں کہ پولیس والوں کو دیکھتے اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ چوری بھی نہیں کی، کوئی خطا بھی نہیں کی، کسی کو مار کے بھی نہیں آیا، پھر بھی اس کو دیکھ کر اس کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بنیادی اعتبار سے ایمان بھی کمزور ہے، دوسری جسمانی اعتبار سے سیاست سے وابستہ بھی نہیں، اگر پکڑے تو کچھ بولنے کی طاقت ہے، یا بھی حکومت قوانین سے واقفیت بھی نہیں کہ اگر وہ چابی نکالتا ہے تو ہم اس سے بتا دیں کہ بھائی تو بغیر اجازت کے چابی کیسے لیا، اگر وہ ویسے اسی موقع پر فائن بن رہا ہے تو بولنے کی طاقت بھی نہیں کہ فائن تو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، زبردستی میرے جیب سے پیسے نکلوا نہیں سکتے۔ ان چیزوں سے انسان پیدل پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں آج امت مسلمہ کو سیاست کے میدان میں آنا ہے، اور اس سے پہلے اپنے نام،
اور اپنا بیک گراؤنڈ مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال اور اپنے کردار، اپنے معاملات ایسے ہو کہ 4 لوگ پکڑ کے اگر پوچھیں کہ بندہ کیسا ہے، اسی وقت مصدقہ طور پر سب اعلان کر دے کہ نہیں، یہ قابل اطمینان انسان ہے۔ اگر ہمارا بیک گراؤنڈ صحیح رہے گا ہم ہر میدان میں آگے جا سکتے ہیں، اگر صحیح نہیں رہے گا تو ڈر ہوگا، ارے وہ لوگ میری شکایت نکالیں گے، میری وہ فلاں بات اس کو اچھالیں گے، اس کو وابلہ بنائیں گے، اس کو فلاں تماشا بنائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ کو سیاست میں کیوں آنا ہے؟ کیا سیاست قرآن کا حصہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر آنا ہی آنا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جہاں مسلمان جہاں اپنے اور بیگانے ہیں ان سے سمجھے کیوں ضروری ہے۔ آج حالات مکمل سیاست پہ کھیلے جا رہے ہیں، آج حالات مکمل وائی فائی کی طرح ذہن و گمان کے اندر حکومتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کو تیسی۔ اگر آپ وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جس سے جہاں مسلمان دیکھیں وہاں پر شک کی نظروں سے دیکھ کر امت کو پریشان کیا جا رہا ہے، کیوں آج ہم کمتری اور کہتری کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے بڑوں کی قربانیوں کا اندازہ نہیں ہے؟ ہماری ان پیڑھیوں کو ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے ہم نے واقف نہیں کرایا ہے، ہمارے ان بڑوں کی قربانیوں سے ہم روشناس نہیں کرایا ہے۔ آج دنیا جانتی ہے، چاہے وہ سلیبس سے اپنا عنوان ہٹا دے، بچوں کے درمیان میں ان باتوں کو غائب کر دے، کتابوں کی اوراق میں تاریخ کے پنوں سے ہمارے بڑوں کے ناموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس انڈیا گیٹ کے دیوار پہ پڑے ہوئے ہمارے شہیدوں کے نام کون مٹائے گا؟ جو تاریخ رقم کی آسمان نے دیکھا، جو تاریخ رقم کی وہ زمین نے دیکھا، جو ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے امت مسلمہ نے، ہمارے نوجوانوں نے جو اپنی جان تن من دھن قربانیاں دے کر ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی، اپنوں نے نہیں بلکہ بیگانوں نے اس کا اعلان کیا، بیگانوں نے اس کی تاریخ لکھی، بیگانوں نے اس کے لیے اپنے قلم کے ذریعے سے حصہ اور جگہ بنائی ہے کہ ہندوستان اگر کامیابی کے دہانے پر، آزادی کے دہانے پر اگر آیا ہے تو وہ مسلمانوں کی وجہ سے آیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب کہتے ہیں یہ اہل چمن ہم سے، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ہم اپنے دل و گمان کے اندر کمتری پیدا کرتے ہیں، ارے ہم تو مسلمان ہیں، وہاں جائیں گے تو ہمیں نشانہ بنا کر دکھایا جائے گا۔ کبھی تم اپنی تاریخ پڑھ کے اپنے اندر انرجی پیدا کریں، کبھی تاریخ پڑھ کر اپنے اندر ہمت و عزم استقلال پیدا کریں، ان ظالموں سے، ان جاہلوں سے اور ان بددینوں سے، ان بد اخلاق سے، ان جاہلوں سے، ظلمت میں زندگی گزارنے والے جو حیوانیت صفت لے کر مسلمانوں کے سروں پر سوار ہو رہے ہیں، کبھی ان کے اندر سوال کرنے کی ہمارے اندر ہمت کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے؟ کٹتے ہی رہیں بستی میں ہم راہیں بیروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی گھروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس اتنا جرم کے مسلمان ہیں ہم لوگ۔ کیا ہم ان لوگوں کو، ان ظالموں کو ایک آزادی کے بعد بھی اپنے جمہوریت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور آزادی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہم ان کو نہیں بتا سکتے؟ اشفاق حمید اور نذیر خان ہمیں تھے، لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہمیں تھے، یہ لال قلعہ چاند مینار کس نے دیا تھا، یہ تاج محل کو کس نے سجایا تھا، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، ہم سر پہ کفن باندھ کے تیار رہیں گے، چھیڑو گے اگر ہم کو تو چھوڑیں گے نہیں ہم، یہ فرمان میری طرف سے نہیں
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر تم پر ظلم ہوتا ہو، جس طرح اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا گناہ کبیرہ، بھوک لگنے کے بعد کھانا سامنے موجود ہے نہ کھایا تو گناہ ہے. ترک العشاء محرمۃ، رات کا بھوکا سونا انسان کو کمزور کرتا ہے. رات کا کھانا سنت، جان بچانا فرض، ظلم کو سہنا گناہ. یہ ہمارے قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے. وہ ظلم اگر وہ غیر مسلموں پر بھی ہوتا ہو تو میرے نبی نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، خبردار، میں لوگوں کے اندر انصاف کرنے کے لیے آیا، میں کسی ذات کی بات کرنے کے لیے نہیں آیا. کتنے فیصلے آپ نے یہودیوں کے فرمائے ہیں، کتنے فیصلے آپ نے مجوسیوں کے بیان فرمائے ہیں. لوگ اپنی عدالتیں چھوڑ کر بارگاہ نبوت میں آ کر نبی کا فیصلہ سنتے تھے. جب نبی دوسروں کا خیال کرنے والے ہیں تو نبی کو ماننے والے بھی سارے عالم کا خیال کرتے ہیں. اس بات کی تاریخ کو ہم دہرائیں گے، ان کے سامنے بتائیں گے کہ یہ لال قلعہ، یہ چار مینار، یہ قطب مینار، یہ تاج محل، یہ انڈیا کے گیٹ پہ خون سے رنگین نام کس کے ہیں؟ کس لوگوں کے نام آپ کو وہاں پر ملتے ہیں؟ کس نے ایسی قربانیاں دی ہیں؟ ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور آج ہم کئی آزادی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہو، جہاں پر ہندوستان کی گیتیں اور نظمیں گائی جاتی ہیں، ہم ایسے سر جھکاتے ہیں کہ ہم تو مجرم ہیں، ہم تو پاپی ہیں، ہم تو شرمندہ ہیں. بڑی مبارکباد دیتا ہوں جناب سلیم صاحب کو، کچھ باتیں بیان کے ذریعے سے آئی، اکابر کے پیغام آیا، انہوں نے اپنے سر کو خم کر کے قبول کر کے 26 جنوری اور 15 اگست کا اہتمام مسجد کے سامنے جھنڈا لہرایا. غیروں کے اندر بھی اب اس مسجد سے محبت پیدا ہو رہی ہے. ہمیں آنا ہے اس میدان میں. کیا وطن کا جھنڈا لہرانا، وطن کی آزادی کی خوشی منانا ایمان کا حصہ نہیں؟ میرے نبی نے سرزمین مدینے سے بیان فرمایا تھا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. نہ ہم فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں، نہ ترنگا لہرانے کے لیے ہم نے باہر صبح اٹھ کر چار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شامل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر اتنی بزدلی، اتنی سستی، اتنی کاہلی آ گئی ہے. جمعیت کے پلیٹ فارم پر جگہ جگہ مسجدوں کے اندر اعلان کیا گیا، جمعہ میں اعلان کیا گیا، فجر کے بعد جب ہم جھنڈا چڑھانے کے لیے گئے، ہر ہمارے علاقوں کے اندر ہم جھنڈا لہرانے کے لیے گئے، ہندوستان کا ترنگا لہرانے کے لیے گئے، جس وطن میں ہم اور آپ رہتے ہیں. قال اللہ قال رسول کی ممبر سے اعلان ہوا تھا، خطیبوں کے زبانوں کے ذریعے سے. کل 26 جنوری ہے، مسجد کے سامنے جھنڈا ترنگا لہرایا جائے گا. ہندوستانی آئین کے بارے میں جو آزادی اور اس کی خوشی کا اس کا اظہار کیا جائے گا، اس رسم کا اہتمام کیا جائے گا. محلے کے 2-3 بڑے لوگوں کے علاوہ، 20-25 بچوں کے علاوہ کوئی نوجوان آنے کو تیار نہیں، کوئی بڑا اپنا آنے کو تیار نہیں. زندہ دل رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مسجد سے ہندوستان کی آزادی کے نعرے لگانے کے لیے بلایا گیا، ہم آنے کو تیار نہیں ہیں، تو غیر مسلموں کے اندر کیا تاثر پیدا ہوگا؟ میرے لیے شرم کی بات ہے. آپ کو اللہ جزا خیر دے. نوجوانوں کو، امت، نوجوان علماء کیسی کیسی محنت کر رہے ہیں آپ کی نوکریوں کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے. ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ذرا اخبار اٹھا کر دیکھیں. ہندوستان میں جب بھی نوجوان بے قصور قید ہوتا ہے، کون سی طاقتیں آپ کے پیچھے کارفرما ہیں جو آپ کو چھڑانے کے لیے جگہ جگہ مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام کر رہی ہیں، تہجد میں اٹھ کر ہمارے اکابر دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. ہندوستان کی بقا، ہمارے نوجوان، آگے آنے والی نسل کے لیے ہماری فکریں ہو رہی ہیں. ہماری چھٹیاں، جمعہ کی چھٹیاں، اتوار کی شام کی چھٹیاں، یہ مہینے میں 2-3 دفعہ تو میٹنگوں میں ختم ہو جاتی ہیں. ہم اس لیے کہ ہمارا نوجوان بے قصور قید نہ ہو، ہمارے نوجوان کو 4% ریزرویشن دیا جائے، اس کی فکریں کون کر رہے ہیں؟
اور ہم بلا رہے ہیں آپ کو، آپ تشریف لائیے مسجدوں کے اندر، آپ تشریف لائیے اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے چوراہے میں جھنڈوں کو لہرانے کا اہتمام کریں۔ کل کے دن کم سے کم دشمن آپ کو یہ تو نہ کہہ سکے ارے غدار ہے، کل کو یہ کہے گا کہ نہیں یہ تو آزادی میں برابر حصہ لیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ان چیزوں کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جب جیسے ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، خون کے ہوش سنبھالو، ناخون کے ہوش ذرا سنبھال کے رکھو۔ جب ہندوستان کی بات آئے تو ذرا ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اتحاد سے جمع ہو جاؤ، متفق ہو کر جمع ہو جاؤ۔ کیوں اپنے اندر نا اتفاقیاں پیدا کرتے رہو گے؟ کب تک یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری مائیں خون کے آنسو رو رہی ہیں، نوجوان خون گاجر مولی کی طرح ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، بہت سارے خبریں ہمیں اخبار میں بھی نہیں آ رہی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ پیغام آپ کو دیا تھا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، ہم مسلمان ہیں، زندہ دل اگر رکھ رہے ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے صدور، ہمارے دانشمند محلے کے لوگوں کے ساتھ لے کر پورے محلے کی گلیاں بھر جانا چاہیے ہمارے ترنگوں کے ذریعے سے۔ نبی ایمان کا حصہ کہا ہے، یہ کوئی غلط رسم و رواج نہیں ہے، عجیب معاملہ ہے۔ جو کام کرنے کو کہا جائے ہمارے نوجوان کرنے کو تیار نہیں، جو نہیں کرنے کو کہا جائے وہ برابر کرنے کو تیار ہے۔ پتنگ مت اڑائیں، آنکھیں خراب ہیں، غیروں کا طریقہ اڑانے کو تیار، بابیلا شور مچاتے رہیں گے نہ۔ اب باتیں بہت ہیں، دل کی بھڑاس تو بہت ہے، حالات سامنے ہیں، وقت کی تنگ دامنی ہے، بس خدا کی پکار پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ دو طاقتیں اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں امت کو دیا تھا، ایک خدا کی وحدانیت پر یقین کرنا، کلمے پر یقین کرنا، کلمے کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرنا، دوسری چیز اپنی نمازوں کو اجتماعیت کے ذریعے سے قائم کرنا، انفرادی ذریعے سے اپنے گھروں کے اندر تہجد یا منفرد نفل نمازوں کے ذریعے سے قائم کریں گے، پوری دنیا کے اندر ہم حکومت کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم آنکھ اٹھا کر چلنے کی ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بھائی کا خیال کریں، اپنی بہن کا خیال کریں، اپنی بیٹیوں کا خیال کریں۔ کل کو منہ دیکھنا پڑا تھا، کالج سے سارے مسلم بچیوں کو برقعے کی وجہ سے نکال دیا گیا کرناٹک میں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ نوبت آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اپنے سیاسی میدان کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت ایمان پیدا کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند باتیں نماز سے پہلے آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ بات میں ضرور آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات، ایمان کی طاقت، ایمان کی لچک، ایمان کی حلاوت ہم اپنے اندر پیدا کریں، اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ دوسری چیز، اپنے جبینوں کو، اپنے پیشانیوں کو نماز کے لیے قبول کر لیں، نماز کے لیے تیار رکھیں اپنے آپ کو۔ باہر کی ذمہ داریوں کے لیے جس طرح ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب کے لیے، اس سے کہیں ہزار گنا زیادہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر جہاں بھی ہم رہیں، چاہے ملازمت میں ہوں یا پھر سفر میں ہو، حضر میں ہو یا مسجد قریب میں ہو تو مسجد میں آ کر پڑھیں، یا خدارہ اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر مصلی ضرور بچھائیں۔ آپ وہاں مصلی بچھاتے ہیں، فیصلے اللہ تعالیٰ اور جگہ عطا فرما دیتے ہیں، اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز، کلمے کی بنیاد پر اپنے ایمان کے رشتے کو، اپنے معاملات کے رشتے کو مضبوط کر دیں۔ خدا کی وحدانیت ایمان کی رشتے کے بعد، خدا اور رسول کے کلام کے بعد تیسری وجہ سے ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف کرتے رہیں گے کہ سب سے بڑی ہماری نادانی اور بزدلی اور کاہلی اور سستی ہوگی، جس کی وجہ سے مسلمان ایک صف میں حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زبانوں کو اپنے ماں باپ کی شکایتوں سے دور رکھیں، اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے بزرگان، محلے کے بڑے لوگ،
مساجد کے ذمہ دار ائمہ نظما حضرات کے متعلق جو ہمارے ذہن میں خیالات ہیں اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں. ان عیب جوئی ان غیبتوں سے ہمیں کوئی ملنے والا نہیں ہے. ہمارے اعمال واٹس ایپ کے میسج کی طرح ضائع ہونے والے، گوگل پے فون پے کے پے ٹی ایم کے ذرا پیسے جس طرح ختم ہوتے ہیں بھیجنے پر، ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ان غیبتوں سے ان تانا جوئی سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. ہم اپنی زبانوں سے اپنے پولیٹیکل یا سیاسی میدان میں جو لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اپنی زبانوں کو ناپاک اور گندی نہ کریں، اپنی زبان کو خراب نہ کریں. کوئی انسان اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، میں بھی اپنی نفس کو بری نہیں کہتا. 13ویں پارے کی پہلی آیت کبھی اٹھا کر دیکھنا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا فرماتی ہے میں ہم اپنے آپ کو بری نہیں کہتے، اللہ نے حفاظت فرمائی. کون انسان جو دنیا میں دعویٰ کر کے گیا کہ میں اپنے نفس کو بری کہتا ہوں؟ ہر انسان نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ کے تابع کیا ہے. میں کسی کی شخصی اور ذاتی فائدے کی بات نہیں کر رہا. اس وقت امت مسلمہ کو جو کام کرنا ہے میدانی سطح پر نکل کر اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں جو کام کرنا اس میدان میں ہم کو آنا پڑے گا. ہم اپنے زبانوں سے جن چیزوں کی شکایتیں سن رہے ہیں، جن لیڈروں کی، وہ شکایتیں بند کر دیں، اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں، اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر دیں. چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہو اور کوئی دوسری تنظیمیں ہوں، ان کے بارے میں بولنا بند کر دیں، ان کے بارے میں اچھائی بولیں. اگر اسدالدین صاحب کو ہٹا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، میم کو ہٹا دیں گے، تو کیا آپ سنبھال سکیں گے؟ آپ کے اندر ہے اتنی طاقت، جرأت ہے، زبان ہے، حاضر دماغ ہے کہ آپ وہاں پر جا کے جواب دے سکیں؟ دانت تو اگرچہ الگ ہو ہاتھی کے کھانے کے، لیکن دانتی اپنے دانت دکھا کر تو رعب دبدبہ تو برقرار رکھ سکتا ہے. آپ کہیں گے نہیں فلاں جگہ پر اتنے سیٹیں لڑ رہے ہیں، حیدرآباد میں 8ویں سیٹ نہیں لڑ رہے، پھر آپ ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ وہ عزم استقلال پیدا کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، جہاں بھی مکان بناتے ہیں تو فلاں پارٹی والے آ کے رشوت مانگتے. ہم نے دے کر خراب کیا ان کو، ان لوگ لے کر خراب نہیں کی. ہم جو اپنے اندر بزدلی اور قاہری لڑنے کی جو طاقت نہیں ہے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے. ان کا حلال مال بھی حرام ہم نے کیا ہے. رشوت لینے والا بعد میں برا، دینے والا پہلے برا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ذمہ داروں نے کہہ دیا، اسدالدین اویسی صاحب نے بھی کہہ دیا، دیگر لوگ اپنے اپنے پارٹی کے ذمہ دار کہتے ہیں اگر کوئی ہمارا پارٹی ممبر غلطی کرتا ہے گھر مکان بنانے میں، نوکری کے معاملے میں، اپنے گھر کے نل اور دیگر کاموں کے اندر حکومت کے قوانین یا اپنے ذاتی کاموں میں کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو ثبوت پیش کرتے، ہم اس کو برخاست کر دیں گے. تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہم اس کے اندر ہمت پیدا نہیں کر رہے ہیں. خدارا ان چیزوں کے بارے میں بولنا بند کر دیں. ہم اپنے آپ کو سیاسی لوگوں سے جوڑے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ حالات اگر پیش آ جائیں، حالات اگر آئیں تو امت مسلمہ کو کیسے کام کرنا ہے، کیسے ہوش سنبھالنا ہے. یہ ایمان کا حصہ، اس کو ذہن نشین کر لیں. یہ قرآن کا پیغام، اس کو ذہن نشین کر لیں. آدمی جہاں اپنا عدل، اپنا انصاف باقی رکھتا ہے وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے. تراویح پڑھانے والا، نماز میں قرآن پڑھنے والا ہی قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے. ترازو تول کر عدل قائم کرنے والا، ناپ تول میں برابری کرنے والا قرآن پہ عمل کرتا ہے. اپنی زبان سے سچائی اگلنے والا قرآن پہ عمل کرتا ہے. راستے کے حقوق ادا کرنے والا قرآن پہ عمل کرتا ہے. جس کو کچھ نہیں آتا لیکن مسلمان کو احترام کی قدر نگاہوں سے دیکھنے والا قرآن پہ عمل کرنے والا ہے. وہ اللہ کی نظروں میں مومن ہے، وہ اللہ کی نظروں میں ولی ہے، جو اپنے زبان، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. قرات کرنے والا، بہترین قرآن پڑھنے والا ہی قرآن نہیں پڑھتا ہے. اپنے زبان، اپنے کردار، اپنے معاملات میں انصاف اور صفائی رکھنے والا قرآن پہ عمل کرنے والا ہے. قرآن کا پیغام، قرآن کا جو رشد و ہدایت کا پیغام ہے وہ علماء اور حفاظ اور قراء کے لیے نہیں ہے، وہ ہر وہ انسان کے لیے ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو پھر ہمیں اسی بنیاد پر انسانی رشتوں کو، انسانی زنجیروں کو مضبوط کرنا ہے. خدارا نا اتفاقیوں کو بند کر دے، اختلافات کو ختم کر دے، مسلکی جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ دے. ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو بن سکتے خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی.
اس لیے خدا را اپنے اندر عزم استقلال پیدا کرے، اخبارات پڑھنے کا اچھی طریقے سے ایک وقت نکالیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آپ اپنے سے امت مسلمہ کو کیا کر سکتے ہیں، کیا خدمت آپ انجام دے سکتے ہیں، اس کی آپ فکر کریں۔ کیا مجھے اور آپ کو سن کر افسوس نہیں ہوگا کہ غیر مسلم دکان چلانے والا ایک مسلمان پہ اعتماد کر کے اپنے نوکر بنا کر رکھتا ہے، ایک مسلمان دکان چلانے والا غیر مسلم پہ بھروسہ کرتا ہے، مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا مجھے اور آپ کو اس بات پہ افسوس نہیں ہے؟ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی مسلمان کے لیے اتنے بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ حالات دیکھ رہے ہیں، کتنے بچیاں ایگزام ہال میں ان کو نکالا گیا برقعے کے نام پر، کتنے بچیاں ایسے ہیں جو اسکول کے یونیفارم کے نام پر ان کو بے حیا کر دیا گیا ہے، ان کے سر سے دوپٹہ اتار دیا گیا ہے۔ کتنے مسلمان نوجوان بچوں کو رمضان میں روزے کے نام پر ان کو باہر ٹھہرایا گیا تو وہ اپنے روزے اور بھوک پیاس کی وجہ سے چکرا کر نیچے گر گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ دیکھنے کے باوجود کہ ہمارے اندر غیرت نہیں جاگی، 80 لاکھ کی گاڑیاں خریدنے کی ہمیں توفیق ہے، منع نہیں ہے، مبارکبادی ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے، ان کی گاڑی کی بھی حفاظت کرے، لیکن کیا ایسے 4 مالدار لوگ کھڑے ہو کر اسکول اور کالج کم فیس رکھ کر نہیں چلا سکتے؟ کیا دل کے اندر ٹمٹما نہیں سکتا اپنا دل کہ مسلمانوں کے لیے ہم اپنا کام کریں گے، بزنس کی بھی نیت رکھیں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک تعلیمی میجورٹی کو ترقی کے نام پر، مسلمانوں کے اندر فلاح بہبود کے نام پر ہم کام کرنے کے لیے کیا 2 نیتیں شامل نہیں کر سکتے؟ آدمی ایک کام میں 70 نیتیں شامل کر سکتا ہے، ایک کام میں 100 نیتیں شامل کر سکتا ہے۔ مالدار، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو اس مال کے ذریعے سے کیا مسلمان اور غریب نوجوان طبقے کی ہم مدد نہیں کر سکتے؟ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دکانوں میں غیروں کو آپ مت رکھیں، اپنے اخلاق سے متاثر کر کے اس کو بھی اسلام کا پیغام دیں۔ قرآن نے یہی پیغام دیا ہے۔ خدا را جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنے کالجز قائم کریں، اسکولز قائم کریں، اپنے سیاسی میدان کو مستحکم کریں اور مضبوط کریں۔ یہ پیغام ہے آج کے دور میں۔ قرآن کا پیغام ہر زمانے میں آیا ہے، صرف رمضان میں نہیں آیا، بقرعید میں نہیں آیا۔ جو جیسے زمانہ آئے گا فتنوں کا، اس زمانوں میں قرآن نے للکار کے امت کو مخاطب کر کے بیان کیا کہ مومنوں، مسلمانوں، تمہیں اس زمانے میں اس موقع پر تمہیں کام کرنا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں اور آپ حضرات کو اور بتاتا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وقت کے حالات کو قرآن و حدیث کے روشنی میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا، لیکن آپ اپنے اندر جذبہ رکھیں۔ ہر مسلمان نوجوان کے لیے جو خالی پڑا ہوا ہے اس کے لیے میں کیا مدد کر سکتا ہوں، بیوہ عورت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، جو نوجوان شادی شدہ ہے لیکن تجارت سے پیدل ہے اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میری کمائی، میری تنخواہ اور میری جان، میرا مال اس کے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ آپ اس کی فکر کریں، اپنے سیاسی میدان کو مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر اتحاد، بن نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، خصوصی اس بات کا خاص خیال رکھیں ہماری زبان سے کسی مسلمان کی ہم عیب جوئی نہیں کریں گے، کسی کی ہمیں غیبت نہیں کرنی ہے، بس اس کی تعریف کرنا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ اس سے ہماری چین مضبوط ہوگی، ہمارا جسم مضبوط ہوگا، ہمارا اتحاد مضبوط ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ ہر نوجوان کو اور ہر مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و ما فیہا کا بھی کام لے اور اس کے جان میں، مال میں اللہ حفاظت اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا سيد المرسلين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه يذل من هو عليك، تباركت ربنا وتعاليك. نستغفرك ونتوب إليك. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في النور نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك، وأكرم لبيك، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذو الجلال والإكرام. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، ایمان کی طاقت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما، ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ایمان کا تقوی اور توکل عطا فرما، اعتماد و للہیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص ہمارے اندر عطا فرما، ایک باپ اور کے بیٹے اور ماں اور اولاد اور محلے والوں میں اخلاص عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا، ایک دوسرے کی نصرت کرنا، ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ جس کو جو طاقت، جس کو جو مال تو نے عطا فرمایا، وہ اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، یسیروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مال ہم ہی کمائے اور ہم ہی کھائیں، اے اللہ اے اللہ یہ حقوق العباد کا جس میں تعلق نہ ہو، ایسی چیزوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کو تو نے طاقت سے نوازا ہے، جس کو تو نے ذہن سے، علم سے، عمل سے، زبان کی تاثیر سے، جس اعتبار سے طاقت دی ہے، اے اللہ اس کو دوسروں کے لیے وقف کرنے والا بنا، دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمانوں کو ہر میدان میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی صداقت سے، اپنی سچائی سے، اپنے اتحاد سے، اے اللہ اپنی طاقت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے جبینوں سے، اپنے سجدوں سے، نمازوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اخبار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، اے اللہ پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست نابود فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، متحد بنا، متفق بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً محمد یوسف احمد صاحب، محمد بشیر الدین صاحب، محمد عابد صاحب، اے اللہ انہیں صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ محمد زید نصیر الدین، ڈاکٹر شہاب الدین، ڈاکٹر ریاض فاطمہ، محمد فراز، محمد نجیب، محمد سلطان، محمد فرید، محمد افضل، فرحانہ بیگم صاحبہ کو صحت و عافیت عطا فرما۔ عقیل بیابانی صاحب، خواجہ خلیل الدین صاحب، مہر النساء بیگم، نظام الدین، محمد سلطان، مہدی حسن، افضل، اسد خان صاحب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ الضحیٰ امامہ کو صحت و عافیت عطا فرما۔ محمد عبداللہ، محمد نعیم، محمد فاروق، محمد فہد، مجیب علی، محمد سیف اللہ قادری کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما اور صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو اور بھی لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہیں، ملازمت میں لگے ہیں، اے اللہ ان کے گھر میں، دکان میں، مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، اے اللہ ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج محمد شرف الدین صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ محمد غوث صاحب، محمد جعفر صاحب، نور جہاں بیگم، نیرابی حسینہ بیگم، محمد قادر پاشا، شیر شرف الدین، محمد عبدالسمی صاحب، محمد بابو میاں، محمد مدار صاحب، عظمہ خاتون، گڈی بی بیگم صاحبہ، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ کروٹ کروٹ چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت نصیب فرما۔ ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، اے اللہ ہم کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنا، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کی حفاظت فرما، دینی مساجد
مساجد مدارس مکاتب کو آباد فرما، اے اللہ جو اس کی فکریں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے خاندان میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما، اے اللہ خصوصاً اس مسجد کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما، جو اس مسجد کی فکر میں اپنی جان مال وقت کو لگاتے ہیں اے اللہ تو ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ ان کے دلی جذبات اور دلی ارادوں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ جو اور بھی مرحومین ہیں جن کے نام نہ آ سکے ہوں اے اللہ حاضرین مجلس میں لوگ اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہوں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ خصوصاً مسلمانوں کو سیاسی میدان میں اور دیگر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا انعامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔